بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اللہ رحمت فرمائے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے یہاں پر بنے ہوئے درباروں اور درگاہوں کو توڑا، بقی قبرستان میں بنی ہوئی صحابہ کی قبروں پہ بنے ہوئے قبوں کو گرایا، کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے۔ مولا علی کے گھوڑے کے سوم میں سوم بھائی، مولا علی کے گھوڑے کے سوم، قدم مبارک اگلے پاؤں مولا علی کے گھوڑے کے۔ جیسے بیت اللہ کا طواف، ویسے اس کی درگاہ کا طواف، جیسے یہاں مقام ابراہیم ہے تو وہاں پہ علی کے گھوڑوں کا مقام موجود ہے اور اس کے قدموں کا نشان موجود ہے۔ علی کے گھوڑے کے پاؤں بابا، مولا علی کے سوم میں سوم، مولا علی کے گھوڑے کے پاؤں ہیں بابا۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے۔ طاقتوں والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے۔ کفار مکہ پھر بھی بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن آج لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے یا علی مدد کے نعرے لگا رہے ہیں اور پیچھے انڈین فلموں کے گانے چل رہے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ حج اہل شرک، اور مبارک ہو اہل ایمان کو بیت اللہ کی زیارت، مبارک ہو بیت اللہ کا طواف۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا؟ جی یہ تو سننے میں آیا جی، ابھی تک یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے جی، جس طرح ادھر کینکریاں مارتے ہیں ساتھ ہی۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے۔ لوگ یہ پتلے بار کو کاٹا تھا انہوں نے، اس کی وجہ سے اس قبر پتھروں سے مارا گیا انہوں کو، اس لیے انہوں کو پتھر مارتے ہیں، رسم ہے یہاں کی۔ ایک قصائی لوگ ہیں، انہوں پہ رسم ہے یہاں پہ، پتھر مارو گے نا تو اس کی دعا قبول۔ بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ برادران اسلام، یہ ہمارے 2 روزہ اجلاس کا دوسرا دن ہے۔ اس پرمسرت موقع پر میں مکتب تعاونی برائے دعوت و ارشاد اور توعیہ جالیات مکہ مکرمہ کی جانب سے حضرت الشیخ سید توصیف الرحمن الراشدی اور آپ تمام حضرات کا پرزور استقبال کرتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلے پروگرام کی طرح سے اس پروگرام میں شرکت کی۔ اللہ عز و جل آپ کی شرکت کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
محترم سامعین، میں آج بتاریخ 2 ربیع الاول بروز جمعہ اس 2 روزہ عظیم الشان کانفرنس کے دوسرے دن کی پہلی نشست میں آپ تمام مرد و خواتین کا مکتب توحید الجالیات رسیفہ میں استقبال کرتے ہوئے خیر مقدم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کو ہمارے موازین حسنات میں اضافے کا موجب بنائے۔ محترم حضرات، آج کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ آصف الرحمن راشدی حفظہ اللہ۔ آپ کا تعلق پاکستان سے ہیں اور مکتب جالیات سلائی میں آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور آپ شرک و بدعت کی تردید میں ماشاءاللہ آپ کی کافی خدمات ہیں، اور آپ کی مشہور کتاب جو باطل کے ایوانوں میں زلزلے مچائی ہوئی ہے اس کا نام ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت والجماعت ہیں، جس کے آپ ہی مصنف ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کی اسی خصوصیت کی وجہ سے مملکہ کے اندر تمام جالیات میں آپ کے دروس ہوتے ہیں اور آپ کے تقاریر مختلف عنوانات پر ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہماری دعوت پر شیخ فضیلت الشیخ نے ہماری دعوت کو قبول کرتے ہوئے مکۃ المکرمہ میں سفر کی صحبتیں برداشت کر کے تشریف لائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ فضیلت الشیخ کو جزائے خیر دے۔ تو یہاں پر شیخ کا عنوان ہے دربار سازی کی شرعی حیثیت۔ تو میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا۔ سرزمین مکہ، جہاں آج اللہ کی رحمت سے میں اور آپ اکٹھے ہیں، اس اللہ سے دعا ہے جس نے ہمیں اس پاک جگہ پہ اکٹھا فرمایا ہے، وہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس مکہ کے باسی ایک اللہ عز و جل کو الہ مانتے تھے، لیکن اس کی عبادت میں غیروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی دھرتی کے اوپر ایک اللہ کی پیدا کردہ مخلوق، اس کے ساتھ کہیں بزرگوں کی مورتیاں بنا کر، کہیں نبیوں کی مورتیاں بنا کر ان کے نام پہ عبادت کے وہ تمام اعمال جو خالص اللہ کا حق تھا کیا کرتے تھے۔ یہ بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا 360 بت ان کفار نے، ان مکہ والوں نے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے بنا رکھے تھے۔ کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، کبھی کسی کو پوج رہے ہیں، اور عقل ان کی اتنی کام کرنا چھوڑ گئی تھی اس شرک کرنے کی وجہ سے، اس گندی دلدل میں اتنے گر چکے تھے کہ اگر سفر پہ جاتے ہوئے کسی بابا جی کو اٹھا کر لے جانا بھول جاتے اور رات ہونے پر یاد آتا کہ سامان سفر میں سب کچھ ہے، حضرت جی نہیں ہیں، وہ ستو جو کھانے کے لیے لائے تھے اسی میں پانی ڈال کر اس کو گوندھ کر اس کا بابا بنا لیا کرتے تھے، اور رات کو اس کو ڈھیری پہ رکھ دیتے تھے کہ ہم سونے لگے ہیں، تو جاگتے رہنا اور ہمارا خیال تو رکھنا۔ رات اچھی طرح گزر جاتی، اس کو بھی تھیلے میں ڈالتے اور لے چلتے کہ آج رات اس نے اچھا کام دیا ہے، کل کہیں پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب دوپہر کو بھوک لگتی، کھانے کے سامان کا تو حضرت بن چکا تھا، پیٹ جب اس کے اندر دوڑ لگتی
اسی کو پانی میں ڈالتے اور گھول کر پی جایا کرتے تھے۔ یہ شرک کرنے والے جو مخلوق اللہ کی، جن کو پیدا اللہ نے کیا، جو اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مختار کل مانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے ساڈی نہیں سندا تے اینا دی نہیں موڑدا، ساڈی اینا دے اگے اے دی او دے اگے، ہم اس در پہ روتے ہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت کرتے کیوں ہیں؟ لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دینے والے۔ اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا آوازہ لگایا، توحید کی کھری دعوت کو پیش کیا۔ اس دھرتی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت خالص اللہ کی کرنے کی دعوت دی یہاں کے رہنے والوں کو، اور پاک کیا بت پرستی سے، پاک کیا اولیاء کی مورتیوں سے۔ جب مکہ فتح کیا میرے رسول علیہ السلام نے بتوں کو توڑ رہے تھے، ان کو گرا رہے تھے، اور حضرت علی کو حکم دے رہے تھے علی جاؤ ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو زمین سے ملا دو، ہر مورتی کو صاف کر دو، تصویر کو مٹا ڈالو۔ لیکن افسوس آج کلمہ پڑھنے والے میرے رسول علیہ السلام کی امت پھر اسی قبر پرستی کے، اسی مورتی پرستی اور بت پرستی کے بیماری کے اندر شریک ہو چکی ہے۔ لیکن آئیے ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ شرک اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اور مسلمانوں انسانوں کی ابتدائی کیفیت کیا تھی۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے ابتدا میں سارے لوگ موحد تھے، اہل توحید تھے۔ کان الناس امۃ واحدہ، پوری امت، پوری انسانیت اللہ کی توحید پہ ایک امت تھی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو اللہ عز و جل نے خوشخبریاں دینے والے اور ڈرانے والے انبیاء کو بھیجا۔ یہ امت ایک تھی، توحید پہ ایک تھی۔ اور یاد کر لو زندگی میں کبھی بھی امت ایک ہوگی تو توحید پہ ہوگی۔ شرک کی موجودگی میں کبھی امت میں جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آج جوڑ کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں نا، کسی کو کچھ نہ کہا کریں، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ کوئی قبر پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، تعزیہ پوج رہا ہے ٹھیک پوج رہا ہے، جو جتھے لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ میں کہتا ہوں جب تیرے گھر میں چوری ہوتی ہے FIR کیوں کٹواتا ہے؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے نہیں کھانا۔ یہ امت اکٹھی ہوگی تو توحید کے اوپر، جب تک اس امت میں شرک باقی رہے گا، غیر اللہ کی عبادت باقی رہے گی، یہ امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ اس مدت میں سب لوگ اسلام پر قائم تھے، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے ایجاد کر لیے، اسلام سے منحرف ہو گئے، تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ میرا مالک عز و جل فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، مواحد پیدا کیا، پھر شیطان نے ان کو ان کے دین سے بہکا دیا۔ میں نے جو چیزیں حلال قرار دی تھی شیطان نے ان کو حرام کر دیا، اور لوگوں کو حکم دیا کہ بغیر دلیل کے اللہ کا شریک بنایا جائے۔ جو بھی اللہ کا شریک بناتا ہے اس کے پاس دلیل، شرک کی مالک نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ شرک کرنے والے بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے اللہ کے ساتھ اس کی ذات و صفات و عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، مگر اس کے والدین اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے اور یہ دیوی دیوتاؤں پر چڑھانے والے اس کے کان کو کاٹ دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو قرآن حکیم کی اس آیت کو پڑھ لو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ اللہ عز و جل نے تمام انسانیت کو فطرت پر پیدا کیا۔ قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس نے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت نہیں بدلی جاتی۔ آئیے اب دیکھیں اس موحد معاشرے میں، اہل توحید کے اس معاشرے میں یہ شرک داخل کیسے ہوا۔
قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقہ امتوں میں شرک کی ابتدا یوں ہوئی، جب ان کے بزرگوں کی وفات ہوئی، ان کے اولیاء کی وفات ہوئی، نیک لوگوں کی وفات ہوئی، عابد کی وفات ہوئی، تو شیطان نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ بابا جی بڑے روزے رکھتے تھے، یہ بڑی عبادتیں کرتے تھے، تم ایک پتھر کی مورتی بناؤ اور اس مورتی کو اس بزرگوں کے نام سے منسوب کر دو، اور جہاں یہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں اس کو نصب کر دو، تم اس کو دیکھتے رہو گے اور تمہیں عبادت کا شوق تمہارے دلوں میں زندہ رہے گا۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، اور جب وہ امت گزر گئی، وہ قوم گزر گئی، تو پھر وہ ان کے عبادت کو دیکھ کر خراج عقیدت دینے والوں کی اولادوں نے اس عقیدت سے عبادت کا کام شروع کر لیا۔ قرآن حکیم نوح علیہ السلام کی قوم کا جواب بیان کرتا ہے، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا۔ جب نوح علیہ السلام ان کے سامنے قولوا لا الہ الا اللہ کا آوازہ رکھتے ہیں تو قوم جواب میں کہتی ہے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو اور نصر کو بالکل نہ چھوڑنا، یہ پنجتن پاک ہیں، نوح کے پیچھے لگ کر اپنے پنجتن پاک کی عبادت سے مڑ نہ جانا۔ نوح علیہ السلام کی قوم بھی پنجتن پاک کو پوچھتی تھی، آج کلمہ پڑھنے والے بھی پنجتن پاک کو پوچھتے ہیں۔ تو پنجتن پاک کی یہ عبادت کا تصور آج سے نہیں ہے، اس دور سے چلتا آ رہا ہے۔ آج بھی پنجتن پاک کو پوجا جاتا ہے یا نہیں؟ لی خمس اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، میری ہر مصیبت کو دور کرنے والا کون؟ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرتضی علی، وابنیہما حسن حسین والفاطمہ، یہ پنجتن پاک مل کر ساری مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہی قوم نوح نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کے پیچھے لگ کر پنجتن پاک کو نہ چھوڑ دینا۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ پانچوں قوم نوح کے بزرگ تھے، جب وہ انتقال کر گئے، جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ یہ لوگ جہاں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے تم وہاں پر مجسمے بناؤ، ان بزرگوں کے نام پر مورتیاں بناؤ اور ان کو ان کے نام سے منسوب کر دو۔ جب یہ طبقہ گزر گیا، علم اٹھ گیا، تو ان مجسموں کی، ان بتوں کی عبادت ہونے لگ گئی۔ آج بھی قبروں کے اوپر یہی کچھ ہوتا ہے نا، یہ بابا جی کی قبر ہے اور یہاں بابا جی نے بیٹھ کے چلا کاٹا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے غسل فرمایا تھا، یہاں بابا جی نے بیٹھ کے صابن لگایا تھا، ان چاروں جگہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ مگر افسوس یہ تو اس دور کی امت کا حال تھا۔ آج شیطان نے امت محمدیہ کی اکثریت کو اسی راستے پہ چلاتے ہوئے بزرگوں کی قبروں کی عبادت کی طرف لے آیا، اور حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مبارک فرمان ہمارے سامنے تھا، اس امت کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک کا زیادہ حصہ انہی قبروں سے منسلک ہے۔ میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، آج تمہیں قبروں پر جانے کی اجازت مل رہی ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تمہیں آخرت یاد دلوائے گا۔ قبرستان جا کر ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھ کر، سادہ اور کچی قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی۔ کیا خیال ہے بابا جی کے قبر دربار پر جا کر یہ سارا کچھ حاصل ہو سکتا ہے؟ قبرستان جانے کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی یاد، موت کی یاد۔ لیکن جب درگاہوں کو دیکھا جائے، درباروں کو دیکھا جائے، تو پھر وہاں پر سنگ مرمر سے مزین قبریں، وہاں پر چراغاں، وہاں پہ خوشبوئیں، وہاں پہ قمقمیں، وہاں پہ لائٹنگ، بنی اور سوری ہوئی عورتیں، یہ سارے مناظر کو دیکھ کر کسی کو موت یاد نہیں آتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علی وان یبنى علی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کو پکا بنایا جائے۔ قبر کو پکا بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور منع فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ قبر پر بیٹھا جائے، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر عمارت کھڑی کی جائے۔ ارے یہ نبی امت،
उम्मत मुहम्मदिया अपने रसूल के फरमान पे गौर कीजिए, पूरी उम्मत के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के नबी की उम्मत में शामिल होता है, आपका उम्मती बनते हुए फख्र करता है, उसको पैगाम दीजिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपने कब्र को पक्का करने से मना किया, इस पे बिल्डिंग बनाने से मना किया, इस पे बैठने से मना किया। दाता कम्प्लेक्स बनाने वालों, बाबा हजवेरी का कम्प्लेक्स बनाने वालों, बड़ी सरकार का कम्प्लेक्स बनाने वालों, लाल शहबाज कलंदर का दरबार बनाने वालों, इन कब्रों पे बिल्डिंगें बनाने वालों, यहाँ पे चरागा करने वालों, अगर तुमने कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पढ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम्हें मोहब्बत इमामुल अंबिया से है, इमाम आज़म से है, कायद आज़म से है, रहबर आज़म से है, तो इमाम आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कायद आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र को पक्का करने से मना कर रहे, कब्र पे बिल्डिंगें बनाने से मना कर रहे, कुब्बे बनाने से मना कर रहे, दाता कम्प्लेक्स बनाने से मना कर रहे, इस पर बैठने से मना कर रहे। और कब्रों पर मस्जिदें बनाने वालों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने गज़बनाक हुआ करते थे। सही बुखारी और मुस्लिम में है, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह के नबी, नबी रहमत, जो ताइफ के पत्थर खाकर भी ताइफ वालों पर बद्दुआएं और लानतें न की। कहा जिब्राइल ने इजाजत हो तो इन पहाड़ों को उठाकर ताइफ वालों को मसल दे। आपने फरमाया नहीं, अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो इनकी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह ज़रूर कलमा पढ़ेंगी। मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के इक़रार करेंगी। पत्थर खाए, लहूलुहाल हो गए, उनके लिए बद्दुआ नहीं की, लानत नहीं की, लेकिन आज इमामुल अंबिया बिस्तर मर्ग पे वफात पर करीब हो रही है वफात अल्लाह के नबी की, और आखिरी बीमारी है आपकी, मौत वाली बीमारी है। इसमें कह रहे अल्लाह तू लानत कर यहूदियों पे, अल्लाह तू लानत कर ईसाइयों पे। जुर्म क्या है इनका? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन जालिमों ने, यहूद और नसारा ने अपने अंबिया की कब्रों पर मस्जिदें बना ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा, मोमिनों की माँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अगर ये ख़तरा ना होता तो हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को भी बाहर बनाते, खुले मकाम पे बनाते, उसमें कोई पर्दा ना होता, आम ओपन जगह होती, लेकिन डर ये पैदा हुआ कहीं रसूलुल्लाह सल्लम की कब्र को भी मस्जिद ना बना लिया जाए। ये ख़तरा किससे था? नाउज़ु बिल्लाह सहाबा से तो नहीं था ना, इस दौर की तो गारंटी मेरे आका ने खुद दी थी, ताबईन से भी नहीं था, इस दौर की गारंटी भी मेरे आका ने खुद दी थी। ये खतरा बाद में आने वालों से था। सुनाइए उनको जो क्यू टीवी पर आकर कहते हैं उम्मत मुहम्मदिया में शिरक नहीं आ सकता। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही हैं कि अगर ये डर ना होता कि नबी की कब्र को भी मस्जिद बना लिया जाए, उसमें सजदे हो, तवाफ हो, रुकू हो, जो काम मस्जिदों में होता है वो कब्र पे हो, अगर ये डर ना होता नबी की कब्र भी खुली जगह पे बनाई जाती। और एक और बात कहूँ, अहले ईमान, अगर नबी की कब्र की पूजा नहीं हो सकती तो धरती में किसी कब्र की पूजा? कब्रों में सबसे मुबारक कब्र मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की कब्र पे सजदे नहीं हो सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लाल शहबाज कलंदर की कब्र पे भी सजदे नहीं हो सकते। अगर कब्र रसूल का तवाफ जायज नहीं है तो दरगाहों का तवाफ भी जायज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी और मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है, मेरे आका के ये अल्फाज, क़ातलल्लाहुल यहूदा, अल्लाह कत्ल करे यहूदियों को, अल्लाह बर्बाद करे यहूदियों को। क्या जुर्म था उनका? इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, इन जालिमों ने, अल्लाह की इन पर मार हो, इन्होंने अपने नबियों की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। सही बुखारी में है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के करीब से करीब तर हो रहे हैं, आखिरी बीमारी है, मौत की बीमारी है। बाज़ बीवियाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हैं और वहाँ हबशा में एक मारिया नामी गिरजा घर का जिक्र शुरू होता है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से
ام سلمہ اور ام حبیبہ یہ دونوں ہجرت کے سلسلے میں حبشہ میں قیام کر کے آئیں، اس کا ذکر کیا، اس گرجا گھر کا ذکر کیا، اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا، اس پر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا۔ آج درباروں کی خوبصورتی یہ نیا کام نہیں، وہاں پہ زینت یہ نئی بات نہیں ہے، پچھلے دور کے مشرک بھی اپنی قبروں کو ایسے ہی سجایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو اٹھایا اور فرمایا اولئک اذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامة۔ یہ وہ قوم تھی جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کو دفن کر کے اس کی قبر پہ عبادت گاہ بنا لیتے اور نیک لوگوں کی تصویریں بنا دیتے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق، قبروں کو مسجدیں بنانے والی، قبروں کی عبادت کرنے والی، اس پہ درگاہیں بنانے والی، اس پہ قبے تعمیر کرنے والی، ان کا طواف کرنے والی، ان پہ سجدے کرنے والی، ان پہ رکوع کرنے والی، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھنے والی، یہ بدترین مخلوق ہے اللہ کی مخلوق میں قیامت کے دن۔ اور صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجدا، خبردار تم سے پہلی جو امتیں تھی وہ اپنے نیک لوگوں کی انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے تھے۔ فإني أنهاكم من ذلك، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسا کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی قبر کی عبادت سے منع کیا۔ مسند احمد میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا کر رہے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ محمد کی قبر کی حفاظت فرما صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں اس کو بھی لوگ بت نہ بنا لیں۔ کیا معنی؟ جس قبر کو پوجا جائے وہ بت بن جاتا ہے، جس قبر کی عبادت کی جائے، اللہ کے نبی خود دعا کر رہے ہیں اے اللہ میری قبر کو حفاظت فرما، کہیں اس کو لوگ پوجنے کی جگہ نہ بنا لیں۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیتے ہیں۔ اب قبروں کو مسجد بنانے کا معنی کیا ہے؟ 3 معنی ہے، غور کیجئے۔ قبروں پر نماز پڑھنا یعنی قبروں پہ سجدہ کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہ بابا اجمیری کا ہو، وہ اجمیر والے کا ہو یا حجویر والے کا ہو، وہ لال شہباز قلندر کا ہو یا مادو لال حسین کا ہو، قبروں پہ، درگاہوں پہ، درباروں پہ سجدے کیے جا رہے ہیں۔ یہی مطلب ہے قبروں کو مسجدیں بنانا۔ کہتے ہیں شاباش، دعا کرتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، اللہ کہتے ہیں شاباش، 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 ہر بیٹا کہتے ہیں شاباش، کہتے ہیں شاباش، چلو بیٹا کہتے ہیں شاباش، قبروں کی طرف رخ کر کے دعا مانگنا، سجدہ کرنا، نماز کے وقت ادھر منہ کرنا، اور یہ عمل بھی آج درباروں پہ ہو رہا ہے۔ اور قبروں پر مسجد تعمیر کرنا، اس میں نماز پڑھنے کا خصوصیت سے اہتمام کرنا۔ آج جائیے درگاہوں کو دیکھیے، درباروں کو دیکھیے، وہاں پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں اور مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ رش ہے۔
مسجد ویران ہے، بابا جی کی قبر پہ میلہ لگا ہوا ہے، اور ان تمام کاموں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت منع کرتی ہے۔ نہا ان یبنى علی القبور او یقعد علیہا او یصلی علیہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر تعمیر کرنے، ان پر بیٹھنے، ان پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کی ان دلائل کو سامنے رکھیے، ان احادیث کو اپنے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں زندہ رکھیے، اور پھر آئیے دیکھیے کہ آج کلمہ پڑھنے والی امت، اسلام کی طرف نسبت کرنے والی امت اپنے پیروں، فقیروں، بابوں اور بزرگوں کے درگاہوں پہ کیا کچھ کرتی ہے۔ کہیں لاہور میں داتا کمپلیکس ہے تو اسلام آباد جانے والے بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تو وہاں بھی کمپلیکس نظر آتا ہے، وہاں بھی زائرین کے لیے کمرے بنے ہیں جہاں لوگ آتے ہیں، جہاں آ کر ذبح کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں۔ غریبوں کا خون پی کر یہ مجاور اپنی گدی چلا رہے ہیں۔ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، اور مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی۔ پیر لوگوں کے نذرانے لے کر ان کے بینک بیلنس دیکھیے تو اپنے ملک میں نہیں سماتے تو باہر بھیج دیتے ہیں۔ پاکستان والوں کو اگر بھولا نہ ہو تو ڈبل شاہ کے سارے اکاؤنٹ باہر ہی تھے، جس کو آج پیسے دو 18 دن کے بعد ڈبل کر کے دے دیتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ان لوگوں کی عقلیں کتنی ماری ہوئی، کسی نے لاکھ دیے، کسی نے پینشن دی، کسی نے مکان بیچ کے دیا کہ بابا جی ہمارے پیسے ڈبل کر کے دے دو۔ پڑھے لکھے لوگ، وہ تعلیم حاصل کرنے والے جو تعلیم اسلام کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، جہالت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ آج مسلمان ہونے کے دعوے دار بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں اور بابا جی کے دربار کا طواف بھی کرتے ہیں۔ لال شہباز قلندر کا دربار 7 کے اندر ہے، جس کو شریف بھی کہا جاتا ہے، اور شریفوں کا اتفاق ہے کہ یہ جگہ شریف نہیں ہے۔ 7 شریف میں لال شہباز قلندر کا دربار، اس سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر لال باغ ہے، جہاں پر حج کرنے کے لیے باقاعدہ قافلے آتے ہیں۔ کوئی فیصل آباد سے آیا ہے تو کوئی اندرون سندھ سے آیا ہے، اور ایک حج کرنے والے کو ہم نے دیکھا، وہ کہہ رہا تھا جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ سعودی عرب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو غریبوں کا حج یہیں پر ہوتا ہے۔ یہ بھائی صاحب قلندر بابا پہ جو آدمی آتے ہیں، ایک قسم کا حج ہے، غریبوں کا حج ادھر ہی ہے۔ پیسے والے سعودی جا سکتے ہیں اور غریبوں کا حج ادھر ہے۔ یہ سامنے یہ دنیا کے تمام لوگ باہر ملک سے بھی آتے ہیں، اور دنیا میں 4 صوبے ہیں پاکستان کے اندر، چاروں صوبے کے آدمی آتے ہیں اور ادھر حج کرنے آتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا حج ہے غریبوں کا، اور جو پیسے والے ہیں وہ تو چلو اوپر چلے جاتے ہیں سعودیہ۔ یہ لوگ پوری ادھر منتیں کرتے ہیں، نہ اللہ ان کو بہت دیتا ہے، قلندر کے محابے سے ان کو بہت مل جاتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ قدم پاک ہے، ادھر جو ہے نا حضرت علی سائیں کے دل آئی تھی، اور اوپر نظارہ ہے تخت مبارک ہے، ادھر جو ہے 4 یار بیٹھ کے کچاری لائی تھی۔ یہ شان ہے، ان کو پتھری مارنی پڑتی ہے لازمی، اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہ ہیں جو ان کے ٹورنے پھرنے والی یار تھے، جتنی کرو اتنے کم ہیں۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے، ہم قلندر بابا کے پڑوسی ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی ہمارے اوپر چھاں ہیں، لکھ لکھ شکریہ ہے اس کا۔ بسم یہ قسم کا حج ہے، سعودی میں پتھر مارنے پڑتے ہیں اور ادھر بھی پتھر مارنے پڑتے ہیں۔ یہ اللہ نے بولا بھائی جب تم لوگ ادھر نہیں آ سکتے ہو قلندر بابا پہ جاؤ اور یہ سنتے پوری کرو، تمہارا یہ عمرہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کے پاس پیسہ ہے وہ تو مکے میں جائے، بیت اللہ میں جائے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ آئے، یہاں فقیروں کا حج ہوتا ہے۔ اگر بیت اللہ کا طواف ہے تو لال شہباز قلندر کے اس تخت کا بھی طواف ہوتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یاد کر لیجئے طواف کے لیے اس کائنات ارضی پر صرف ایک ہی جگہ ہے، اور وہ بیت اللہ شریف ہے، جہاں آج جس کے پڑوس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت نصیب ہے۔ اس پیارے شہر مکہ کے اندر بیت اللہ وہ اکیلا گھر ہے
جس کا اس دھرتی پہ طواف ہوتا ہے، اور اللہ کی قسم بیت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ کا طواف کرنا کفر ہے۔ طواف کرنے والے بھلے اسلام کے دعوے دار ہوں، بھلے وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں، مولا علی کے ملنگ بننے والے ہوں، لیکن جو بیت اللہ کے علاوہ کسی درگاہ کا، کسی قبر کا طواف کرتا ہے، یہ کفر کا فعل ہے۔ آئیے قرآن حکیم سے سنتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر بیت اللہ خانہ کعبہ کو لوگوں کے رجوع اور اجتماع کا مرکز بنایا، اللہ کی قسم جس طرح بیت اللہ لوگوں کے رجوع کا مرکز ہے، حج کی تاریخیں فکس ہیں، کیا بابوں کی قبروں کے عرسوں کی تاریخیں اور مہینے فکس نہیں ہیں؟ وہاں بھی تاریخیں فکس ہیں۔ یہ مرکز ہے اہل ایمان اور اہل توحید کا، جو اس کی طرف آتے ہیں، اور اہل شرک اپنے پیروں اور بابوں کی قبروں کے طواف کے لیے وہاں پر پہنچتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ اس کو جائے نماز بناؤ۔ لال شہباز قلندر کے دربار پہ جس طرح بیت اللہ میں مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہے، اسی طرح ایک پتھر پہ لال شہباز قلندر کے دربار پہ 2 نشان بنے ہوئے ہیں جیسے بیت اللہ میں مقام ابراہیم پر بنے ہوئے، اور وہاں بیٹھنے والا مرید کہتا ہے کہ یہ حضرت علی کے گھوڑوں کے نشان ہیں۔ حضرت علی یہاں آئے تھے گھوڑے پہ سوار ہو کر، اور ان کے گھوڑوں نے یہاں سم لگائے تھے، پیر لگائے تھے، یہ وہی نشان ہے۔ چلا کے ڈال دو